السلام علیکم، آئی ہوپ تمام دیکھنے والے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم چائنا اسکالرشپ کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا مکمل طریقہ کار بتائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی۔ یہ اسکالرشپس جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے آفرڈ ہیں اور یہ فلی فنڈڈ اسکالرشپس ہوتے ہیں، اور اس اسکالرشپ میں مختلف جو ہے وہ بینیفٹس ہوتے ہیں، جیسے فل جو ہے وہ ٹیوشن فیس کور ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہاسٹل یا اکوموڈیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکٹ منی بھی ملتی ہے۔ یہ اسکالرشپ جو ہے ہر سال اسٹوڈنٹ کو مختلف فیلڈز میں دیا جاتا ہے۔ اس کی تمام ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے، اور سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ یہ جو انفارمیشن اٹھائی گئی ہیں یہ اسٹوڈنٹس کی بہتری اور ان کے نالج کے لیے ہے، اور یہ جو اس اسکالرشپ میں ڈیٹیل دی گئی ہے یہ پیورلی اسٹوڈنٹ بینیفٹ کے حوالے سے ہے۔ سو اس میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کے ایجنٹ کا یا اس کے ساتھ کوئی بھی کلیم جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ جو ڈیٹیل پرووائڈ کی گئی ہے یہ بھی ہم نے ایک اسکالرشپ گروپ کے ممبر سے لی ہیں، وہاں اس گروپ سے اٹھائی ہیں، سو اس کا پورا کریڈٹ جو ہے ان کو بھی پہنچتا ہے۔ سو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ چینی گورنمنٹ اسکالرشپ کے اپلائی کا طریقہ کار جو ہے وہ بہت سادہ اور مختصر ہے۔ سو تمام اسٹوڈنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی اس کی ساری اپلیکیشن کا طریقہ کار ہے اس کو خود پروسیس کیا کریں اور کسی بھی ایجنٹ وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ جتنے بھی ایجنٹ ہوتے ہیں وہ یا تو ان اسکالرشپ کے حوالے سے قابل اعتبار نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چینی گورنمنٹ کے حساب سے غیر قانونی طریقہ ہے۔ سو اور اس کے ساتھ ساتھ چینی گورنمنٹ یا یونیورسٹیز نے اسکالرشپ کے لیے کوئی ایجنٹ کسی بھی ملک میں منتخب نہیں کیا ہے، اور اسکالرشپ کا فیصلہ جو ہے وہ اسکالرشپ کمیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی مل کے کرتی ہے۔ سو کوئی بھی کنسلٹنٹ یا کمپنی اگر آپ کو اسکالرشپ کا جھانسا دے تو اس پہ یہ یقین نہ کریں کہ یہ اسکالرشپ وہ آپ کو ضرور دلا دیں گے۔ یہ پیورلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی اپلیکیشن تیار کر کے چین بھجواتے ہیں، اور اگر اس میں وہ تمام معلومات جو اسکالرشپ کو چاہیے ہوتی ہے کمیٹی کو وہ پوری ہوں تو وہ آپ کو کنسیڈر ضرور کریں گے۔ یہ اسکالرشپ مختلف یونیورسٹی کو چین کی گورنمنٹ دیتی ہے، جو ہر سال دسمبر سے لے کر اپریل تک طلباء سے اپلیکیشن وصول کرتی ہے، اور پھر اس کا فیصلہ جولائی اور جون کے مہینے میں آتا ہے۔ اور مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کی تاریخیں بھی مختلف ہوتی ہیں، جو کہ ویب سائٹ سے دیکھی جا سکتی ہے، اور اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے ہم آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیں گے۔ اس اسکالرشپ کا سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ یونیورسٹی کی تلاش ہے، یا اپنے مقصد اور اپنی فیلڈ کی یونیورسٹی کو سرچ کرنا ہے۔ سو کسی بھی امیدوار کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ ایک اچھی یونیورسٹی کا انتخاب کرے، اور اس کے لیے سی ایس سی کی ویب سائٹ اور مختلف یونیورسٹیز کے متعلقہ امور کی تلاش کے لیے ایک اچھا نظام آپ کے پاس اس ویب سائٹ کی صورت میں موجود ہے، جو کہ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ویب سائٹ جو ہے وہ ہم لنک میں بھی لگا دیں گے ڈسکرپشن میں اس کا لنک، تاکہ جو انٹرسٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ویب سائٹ کے تھرو اس کو ایکسیس کر سکیں۔ سو یونیورسٹی کے انتخاب کرتے وقت اس کی رینکنگ اپنے مضمون یا جو سبجیکٹ آپ جس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کی ریسرچ کے معیار، وہاں پہ چھپنے والے جرنلز، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے شہر اور جو باقی انفارمیشن ہے وہ جتنی پاسبل ہو وہ اکٹھی کر لیں، اور پھر فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کن کن یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا ہے۔ جب آپ فائنلی ایک ڈیسیجن کر لیں اور ایک یونیورسٹی کو سلیکٹ کر لیں تو اس کا ایجنسی نمبر معلوم کر لیں، وہ آپ کو گوگل پر تلاش کرنے کے بعد آسانی سے مل جائے گا۔ یہ نمبر آپ کو بعد میں آن لائن اپلائی کرتے وقت کام آئے گا، اور آپ کو یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ جا کر ان کی اپلائی کرنے کی آخری تاریخ بھی معلوم کرنی ہوگی، تاکہ اس سے پہلے اپلائی کیا جا سکے۔ اکثر اوقات اپلائی کرنے کا سارا عمل جو ہے وہ فری ہوتا ہے، تاہم کچھ یونیورسٹیاں جو ہے ایسی ہیں جو کہ فیس بھی چارج کرتی ہے اپلیکیشن کی۔ جو زیادہ تر
400 سے لے کر 800 RMBs تک اس کی فیس ہوتی ہے، اور یہ فیس آپ نے یونیورسٹی کے ڈیڈیکیٹڈ اکاؤنٹ میں جمع کروانی ہوتی ہے جو یوزولی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے۔ سو یونیورسٹی کے انتخاب کے وقت آپ کو یہ بات ضرور چیک کرنی چاہیے کہ وہاں پہ آپ کا متعلقہ پروگرام جو ہے وہ یونیورسٹی کی پالیسی کے مطابق کون سی زبان میں پڑھایا جائے گا، کیونکہ اگر وہ پروگرام جو ہے وہ چائنیز لینگویج میں ہو تو آپ کو 1 سال ایکسٹرا دینا پڑے گا اس زبان کی لرننگ کے لیے۔ اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ آن لائن اپلیکیشن کا ہے۔ سو تمام یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے ایک کمبائنڈ آن لائن سسٹم بنایا ہوا ہے جہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور پھر اپلیکیشن پرنٹ اور متعلقہ جو آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی آپ کو بھجوانا پڑے گی۔ اپلائی کرنے سے قبل آپ کو مندرجہ ذیل ویب سائٹ پر جا کر اپنا ایک اکاؤنٹ بنانا ہوگا، یعنی خود کو رجسٹر کرنا ہوگا، اور ایک سے زیادہ یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کی صورت میں ہر یونیورسٹی کے لیے آپ کو علیحدہ اکاؤنٹ بنانا ہوگا۔ سو اکاؤنٹ بنانے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنی منتخب شدہ یونیورسٹی کا ایجنسی نمبر دیں گے، اور اس کے بعد اپنا سارا ڈیٹا انٹر کریں گے۔ کوشش کریں کہ جو امپورٹنٹ جو ڈاکومنٹس ہیں اور انفارمیشن ہے وہ آپ فل کر دیں، اور جو آپشنل ہیں یا جو سمجھ نہیں آتی اس کو بے شک چھوڑ دیں، کیونکہ جن چیزوں کو آپ پھر بعد میں جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس کو آپ غیر ضروری طور پر فل نہ کریں۔ آپ کو جو یونیورسٹی کے آن لائن اپلیکیشن کا پورٹل ہے اور اس سے متعلق انفارمیشن ہے تو دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے، یہ ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک لگا دیں گے، وہاں سے آپ آن لائن اپلیکیشن اور اس سے متعلق جو ڈیٹا ہے جہاں پہ آپ نے فل کرنا ہے وہ آپ یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپلیکیشن مکمل کر لیں تو سارا ڈیٹا اچھی طریقے سے چیک کر لیں، اور اس کے بعد آپ اپنے اپلیکیشن کو سبمٹ کر دیں، اور اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا ایک پرنٹ اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے اس میں تو یونیورسٹی کو بھیجنے سے قبل آپ اس اپلیکیشن کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اور بعد میں پھر ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ اس پہ اپنی ایک تصویر جہاں جہاں چاہیے ہوتی ہے وہ لگا لیں، اور اپنے سگنیچر کر کے وہ آپ اپلیکیشن بھیج سکتے ہیں۔ سو جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ بنیادی طور پہ میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بیچلر اور ماسٹر کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آخری ڈگری ہو آپ کی، چاہے DMC ہو، ٹرانسکرپٹ ہو اس کی، تو وہ اس کی فوٹو کاپیاں لگانا ضروری ہے۔ اس کی تصدیق یا نوٹرائزیشن کسی بھی اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ یا فل پروفیسر سے کروا لیں، یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے نوٹری پبلک سے بھی تصدیق کروا لیتے ہیں لیکن ان کے لیے ان کو پھر رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ سو یونیورسٹی پریفرنس جو ہے وہ پروفیسر لیول کے لوگوں کو زیادہ دیتی ہے، اور اس کے لیے پھر بعد میں آپ کو HEC سے تصدیق کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل ایگزامینیشن فارم ایک ہوتا ہے، اور یہ ویب سائٹ پہ آپ کو ایکسیسیبل ہوگا، اس کا لنک یہاں پہ بھی دیا گیا ہے اور ہم ڈسکرپشن میں بھی لگا دیں گے۔ اس ویب سائٹ کو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، یوزولی کسی بھی سرکاری ہاسپٹل سے بنوا لیں تو آپ کو زیادہ اچھے ریٹ میں یا سستا پڑے گا، اور عام طور پہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ یہ سروسز اویلیبل ہوتی ہے۔ سو ڈاکٹر سے متعلقہ تمام میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں، ڈاؤن لوڈ کیے گئے جو سیمپل ہے میڈیکل کا اس کے حساب سے اپنے رپورٹ بنوا لیں۔ رپورٹ کے دونوں طرف ڈاکٹر کا سگنیچر اور اس کے سائن کے علاوہ اس کا جو سٹیمپ ہے وہ ہونا چاہیے، خصوصاً جو پکچر ہے اس کے اوپر اس کا سٹیمپ ہونا لازمی ہے۔ تمام میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹس ڈاکٹر سے لے کر اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ یہ رپورٹس آپ کو بعد میں ریکارڈ کے طور پہ کام آئیں گی، اور بعض اسکالرشپ جو ہے وہ ایکسیپٹ آپ کی اپلیکیشن جب ایکسیپٹ ہو جائے گی تو اس صورت میں آپ کو ویزا لگواتے وقت چینی سفارت خانے میں وہ دکھانا پڑ جاتی ہے۔ میڈیکل رپورٹس 6 ماہ کے لیے قابل استعمال ہوتی ہے، اور اسکالرشپ ہو جانے کی صورت میں اگر آپ کی میڈیکل رپورٹ ستمبر-نومبر تک قابل استعمال ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو نیا بنوانا پڑے گا۔ یونیورسٹی بھیجی جانے والی دستاویزات میں اس میڈیکل رپورٹ کی فوٹو کاپی آپ کو اٹیچ کر کے بھیجنی پڑے گی۔ سو اس کے بعد ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور وہ ہے ریکمنڈیشن لیٹرز کا۔ ریکمنڈیشن لیٹر آپ اپنے 2 مختلف جو پریویس یونیورسٹی ٹیچرز ہوتے ہیں ان سے بنوانے ہوتے ہیں، اور یہ ٹیچر کم از کم ایسوسیٹ پروفیسر لیول کے ہونے چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یونیورسٹی والے اسسٹنٹ پروفیسر کے ریکمنڈیشن لیٹر کو بھی قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ یونیورسٹی کی طرف سے ایک فیور ہوتی ہے جو لازمی نہیں ہے۔ اصولاً دونوں لیٹر فوٹو کاپی کی بجائے اصلی حالت میں ہوں تو زیادہ بہتر ہے،
تاہم فوٹو کاپی بھی وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یونیورسٹی کے لیٹر ہیڈ پر بنے ہونے چاہیے یہ ریکمنڈیشن لیٹر. اگر سادہ کاغذ پر ہو تو یونیورسٹی ٹیچر کی جو ہے وہ اسٹیمپ اور اس کا سگنیچر اس پہ ہونا لازمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ اپنے پروفائل اور اپنی ایکسپرٹیز اور اپنے انٹرسٹ کے علاوہ بھی رینڈملی جو ہے وہ یونیورسٹی پروفیسرز کو ای میل کرتے ہیں اور وہاں پہ ان سے فیور مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں ریکمنڈیشن لیٹر دے دو تاکہ ہم اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر لیں. تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، اسپیشلی جب یہ باہر یونیورسٹی جو ملک سے باہر ہے پاکستان سے ان کو اگر اپروچ کیا جائے تو یہ ایک اچھا امپیکٹ نہیں دیتا. بہتر ہے کہ اپنے انٹرسٹ اور اپنے کیلیبر کے حوالے سے دیکھتے ہوئے ان ٹیچرز کا انتخاب کیا جائے اور پھر بہت سوچ سمجھ کے ایک اچھے کمیونیکیشن کے انداز کو اپناتے ہوئے ان یونیورسٹی پروفیسرز کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر رینڈملی اسٹوڈنٹس ایسے ٹیچرز کو اپروچ کرتے ہیں اور وہ ای میل میں کنٹری کا نام دیکھ لیتے ہیں تو بہت سارے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ بھی اسکالرشپ اپرچونٹی سے ہاتھ دھو لیتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان ریسرچر اور ان ٹیچرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ انڈیویجولی ہر ایک بندے کی ای میل دیکھیں. سو اگر وہ اس کا کمیونیکیشن کا طریقہ کار اسٹوڈنٹس کا ٹھیک نہیں ہو اور وہ پھر جو ہے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں ریلیونٹ ٹیچر کے ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے ای میل نہ کرے تو پھر اس کا امپیکٹ نیگیٹو ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے ریسرچ پلان، جس کو ہم دوسری ورڈ میں ریسرچ پروپوزل بھی کہتے ہیں. سو ریسرچ یا اسٹڈی پلان کم از کم 800 ورڈز پر مشتمل ہونا چاہیے. اس میں یہ آپ نے بیان کرنا ہے کہ آپ کا ریسرچ کا اور آپ کی ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ کس چیز پہ کرنا چاہتے ہیں، انٹرسٹ کیا ہے، اور آپ متعلقہ یونیورسٹی میں اپنی منتخب کردہ تحقیقاتی فیلڈ میں مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور ریسرچ میں آپ کا ایسا کیا رول ہوگا جو وہ امپیکٹ کرے گا سوسائٹی کو اور انڈسٹری کو، اور آپ کے جو ایمز ہیں، اس کے علاوہ جو ایجوکیشن کے بعد آپ کے کیا پلانز ہیں وہ بھی اس میں اکثر وہ لوگ لکھتے ہیں. لیکن یوجولی ریسرچ پلان میں یا ریسرچ پروپوزل میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ کے اس کے بعد کے کیا مقاصد ہیں، وہ آپ اپنے جو کور لیٹر ہے اس میں لکھتے ہیں. کوشش کریں کہ اس کو بہت زیادہ لینتھی نہ کریں، بٹ کہ 800 سے 1000 1200 الفاظ تک ایک سادہ سا ریسرچ پلان بنائیں جس میں بنیادی طور پہ آپ کا ریسرچ ٹاپک ہو، اس کے آبجیکٹیوز ہوں، ریسرچ کویسچنز ہوں، اور پھر ایک شارٹ سی میتھڈالوجی کہ کس طریقے سے آپ نے وہ ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے وہ بتائیں. اس میں زیادہ سرخیاں یا غیر ضروری تفصیلات سے اجتناب کریں تو بہتر ہوگا. آپشنل ڈاکومنٹس کا ایک اپلیکیشن کے ساتھ لگانا لازمی تو نہیں ہوتا، لیکن ان کی موجودگی میں بعض اوقات بڑے جو بینیفٹس ہیں وہ مل سکتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اہم سپروائزر کی طرف سے جاری کردہ ایکسیپٹنس لیٹر ہوتا ہے. اور بہت ساری یونیورسٹیز میں اگر آپ کو سپروائزر کا ایکسیپٹنس لیٹر مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی پھر آپ کو پریفر کرتی ہے فار ایڈمیشنز. آپ یونیورسٹی کے انتخاب کے بعد فوراً اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں کوئی اچھا سا سپروائزر تلاش کریں جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو ای میل بھیج کے ان سے رابطہ کریں. لیکن پھر وہی بات کہ آپ ای میل بھیجتے وقت بہت کیئرفلی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنی ایکسپرٹیز، اپنی ریلیونس کے حساب سے آپ نے پروفیسر کا انتخاب کرنا ہے اور اس کے حوالے سے ان کو کانٹیکٹ کرنا ہے، اور ان کو بہت ایک سمپل اور کانسائز اچھے طریقے سے سمجھ آنے والی ایک ای میل بھیجیں اور ان سے ایکسیپٹنس لینے کی درخواست کریں یا کوشش کریں. کچھ یونیورسٹیاں پاسپورٹ کی کاپیز بھی مانگ لیتی ہیں. سو اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو ان کو ای میل کر کے بتا دیں کہ آپ بعد میں پاسپورٹ بھجوا دیں گے. اور اگر آپ کے ریسرچ پیپر ہیں تو آپ ان کا ایک جو پہلا ٹائٹل پیج ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ایبسٹریکٹ والا پہلا فرنٹ پیج ہوتا ہے وہ آپ اٹیچ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں. اس سے اپلیکیشن کی اسٹرینتھ بڑھے گی اور آپ کی جو چانسز ہوتے ہیں آپ کے سلیکشن کے وہ بڑھ جائیں گے. سو فائنل جو اپلیکیشن ہے
اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی فارمز ہیں اس کی تیاری، اس میں آپ نے سائن کی ہوئی یا دستخط شدہ اور اس کے ساتھ ساتھ چسپاں تصویر والی ایک پرنٹ کی گئی اپلیکیشن، اس کے ساتھ ساتھ اٹیسٹڈ ایجوکیشنل ڈاکومنٹ، 2 اصلی ریکمنڈیشن لیٹر، میڈیکل رپورٹ کی کاپی، ریسرچ پلان، آپشنل دستاویزات اگر آپ کے کوئی ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے ایک مکمل سیٹ بنا لیں، اور اس طرح کے کہ اور سیٹ بھی بنا لیں، کیونکہ آپ نے یونیورسٹی کو 2 سیٹ بھجوانے ہوتے ہیں۔ اس سارے سیٹ کو سلیقے اور ایک نفاست کے ساتھ کیئرفلی نمبرز کے ساتھ پلان کر کے رکھیں، تاکہ دیکھنے والے کو یا چیک کرنے والے کو مشکل نہ ہو اور وہ آسانی سے کم ٹائم میں اس کو بہتر طریقے سے چیک کر لیں۔ اور جب آپ یہ فارم یہ سیٹ بنا لیں تو آپ نے پھر اپلیکیشن فارمز کو چائنیز یونیورسٹی کو ڈسپیچ کرنی ہوتی ہے۔ سو اس میں یونیورسٹی کا ایڈریس جو ہے وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے معلوم کر لیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس بات کا خیال رکھیں کہ ایڈریس کمپلیٹ ہونا چاہیے، اس یونیورسٹی کے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آفس کا ہونا چاہیے، اور ایڈریس میں ٹیلی فون نمبر، پوسٹل کوڈ لازمی ہونا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو یونیورسٹی کے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آفس سے رابطہ کر کے ان سے پوچھ لیں اور یا تصدیق کروا لیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اور بہت سارے اسٹوڈنٹس اور کینڈیڈیٹس پھر پوچھتے ہیں کہ کون سے پوسٹل سروس کا انتخاب کریں، کون سے ایسے سروسز ہیں، کوریئر سروسز ہیں جو کہ رسپانسیبل ہو کے جو ہے آپ کے ڈاکومنٹ سینڈ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے ایریا میں کون سا ایسا پوسٹل سروس ہے جو کہ قابل بھروسہ ہے۔ تقریباً تمام کوریئر سروسز جس میں او سی ایس، ٹی سی ایس، ڈی ایچ ایل وغیرہ اسٹوڈنٹس کو ایک خاص پیکج دیتے ہیں جن میں وہ اخراجات عام پیکج کی نسبت کم ہوتے ہیں۔ سو یوزولی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈی ایچ ایل یا ٹی سی ایس کا انتخاب کرتے ہیں۔ ڈی ایچ ایل نسبتاً مہنگی ہے لیکن یہ جو ہے قابل بھروسہ ہے، اور اس کی وجہ ڈی ایچ ایل کا پاکستان اور چین میں اپنا ایک ذاتی نیٹ ورک کا ہونا ہے، اور ان دونوں ممالک میں لمحہ بلمحہ آن لائن ٹریکنگ ہے۔ سو ڈی ایچ ایل سب سے کم وقت لیتی ہے اور سلیکشن میں ہیلپ کرتی ہے۔ سو یہ ایک شارٹ پروسیس تھا، اس ویڈیو میں آپ کو گورنمنٹ اسکالرشپ، چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ کے بارے میں جو بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو باقاعدہ اپلیکیشن فل کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹس میں کیا کیا ریڈی کرنا ہے، کس طریقے سے ریڈی کرنا ہے، وہ اس میں بھی بتا دیا اور آنے والے میں بھی بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور برائے کرم ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ جن کو ان اسکالرشپ میں انٹرسٹ ہے یا ان کو ایسی انفارمیشن کی نیڈز ہے ان کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم دوبارہ جو اس پروسیس کا اردو میں ٹائپنگ کر کے گروپ میں اپلوڈ کیا ہے ان کو کریڈٹ دیتے ہیں، اینڈ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ہیلپ کی باقی اسٹوڈنٹ تک یہ انفارمیشن پہنچانے میں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو اینڈ اللہ حافظ۔